वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम नात का सुल्तान में। सहर का वक्त है और इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं इंशाअल्लाह कि आप जहाँ पर भी हैं खुदा आपको आबाद व शाद रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और तमाम मज़लूमीन जहान को। हमारे साथ हमारे अगले कंटेस्टेंट मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अजमल, जो कि गिलगित से तशरीफ़ लाए हैं। आइए सुनते हैं नजराना अक़ीदत। बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकरम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में तकदीर बबर में सफीना, बेकरम कीजिए। मदद आइए, बिगड़ी को बनाए, बिगड़ी को बनाए, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, ज़ख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकरम कीजिए। छाई है मुसीबत की घटा, आसार है दुश्वार है जीना, बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकरम जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद अजमल गिलगित से। चलते हैं जजेस की जानिब और जानते हैं इनके बारे में कमेंट्स। जी मरगूब हमदानी साहब, आपसे शुरू करेंगे। माशाल्लाह शौक़ के साथ बड़ी दूर से सफ़र करके आया बच्चा जी, तो अल्लाह ताला बरकतें दे इसको। छोटी उम्र है, अभी सबक हासिल करने की ज़रूरत है। सही सही। और अक्सर लोग जो है वो बस शौक़ में ही आते हैं सुन के, बाकायदा इसकी महारत को सीखते नहीं हैं, क्योंकि नात ख़ानी भी एक महारत है। हाँ जी बिल्कुल। वो बस एक तो पढ़ने का शौक़ होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मुकाबले में हिस्सा लेना है तो इसके लिए थोड़ी सी तरबियत होनी चाहिए। किसी भी उस्ताद से तरबियत ली जाए, कोई चाहे वो खान साहब हों चाहे वो कोई नात खान हो, सही सबक हासिल करना चाहिए। फिर अब इनके तलफ़ुज़ के हिसाब से अपने टीचर से या उस्तादों से उनसे सबक लिया जाए इसको, ताकि सारी अदायगी जो है मुकाबले में सारे मामला जो है बेहतर निकल सके। हाँ सही, बिल्कुल सही, बहुत खूब। जी बाक़िर ज़हीर साहब, इंतखाब कलाम के हवाले से। बिल्कुल, मैं भी जो है वो हमदानी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, अजमल गिलगित से आए, आप किसी से सीख रहे हैं बाकायदा?
کوشش کرتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں خود سے کوشش کرتا ہوں اور کچھ استاد سے تھوڑی رہنمائی لیتا ہوں سن کر زیادہ کوشش کرتے ہیں. وہی بات ہے، جیسے میں نے کل بھی اس بات پر گفتگو کی تھی کہ سیکھا ہوا اور ایک جو بغیر سیکھا ہوا ہے اس میں واضح فرق ہے. کیونکہ جو بنیادی چیزیں جو استاد جو ہے نا وہ جس وقت آپ کی بنیاد بناتا ہے، اور بنیاد جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ زمین کے نیچے ہوتی ہے، لیکن وہی اسی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ پوری عمارت جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے. انتخاب کلام کے حوالے سے بہت اچھی سیدھی سادی سی سادہ سی یہ نعت ہے، اور ایک مترنم نعت ہے. اور گلگت کا لہجہ جب اردو کی پوشاک پہنتا ہے تو اور میٹھا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ ظاہر ہے ایک جگہ پر آپ بیٹا غلطی کر گئے. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے آپ نے تقدیر بھور کہہ دیا. ایسے ہی کچھ کہا آپ نے، ہے نا، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ. صحیح. تقدیر بھور لفظ نہیں ہے، تقدیر الگ ہے، ہاں جی، اور بھور جو ہے وہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ. انہوں نے اضافہ کر دیا، اس کو ملا دیا. تو یہ جو ہے جب بھی میں بار بار یہ بات اس پروگرام کے توسط سے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کلام کا انتخاب کریں تو اس کو ترنم سے پڑھنے سے پہلے اس کو تحت اللفظ پڑھیں. اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو آراب کے ساتھ دیکھیں کہ کہاں پر پیش ہے، کہاں پر جزم ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پر سکتا ہے. جب آپ اس کی ساری جو ہے نا وہ لفظیات کو سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی طرز ہے، آپ کی کمپوزیشن ہے. تو باقی اوورال اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا یہ اگر تحت اللفظ بھی پڑھ لیں لیکن جب یہی نہیں پتہ کہ یہاں پہ اضافت ہے یا نہیں تو وہ شاید تحت اللفظ بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہوں. دراصل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک قدرتی سا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم سن کر سیکھتے ہیں. انسان جو بولتا بھی ہے وہ پہلے سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ بولتا ہے. صحیح. بدقسمتی سے اگر ہمارا جو تلفظ جو بگڑتا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. صحیح. اور پھر وہ ہماری ایک بنیاد کے اندر وہ چیز بات جو ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے. اور پھر بعد میں ایک مقام پر پہنچ کے جب آدمی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی کچھ چیزیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں ہمارے ہاں، جیسے اگر میں پنجاب کی بات کروں تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی ہیں اور پنجابی میں بھی ہیں. اب پنجابی بولنے والا لفظ ہی کہے گا، ہاں جی، لفظ نہیں، وہ لفظ نہیں کہتا. جتنی مرضی آپ اس کے ساتھ آپ کوشش کر لیں، کیونکہ اس کا جو ایک لہجہ جو ہے نا، اس کا جو ایک ایکسنٹ بن گیا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس لفظ کو جو جس زبان کا لفظ ہے اس کو اسی زبان میں رہتے ہوئے انڈرسٹینڈ بھی کریں اور اسی طرح سے اس کو ادا کریں. بالکل صحیح. یہ بہت اہم ہے. بہرحال اگر شاعری اردو میں تو پھر اردو میں ہی بولیں، کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پنجابی میں بھی لفظ کو لفظ بول دیں تو وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. تو جس لینگویج میں جس بات ہو رہی ہے اسی لینگویج کے پھر اصول کے حساب سے جی بالکل ان کو فالو کرنا ہے. بہت خوب. جی صاحبزادہ مظہری صاحب، یہ تو میں خصوصی طور پہ چاہوں گا کہ آپ اسی کو دوبارہ جو ہے وہ ہمیں سنائیں کیونکہ آپ کے اسکیل اور ان کے اسکیل میں کافی فرق ہے. یہ نا اصل میں اگر میں آپ کو آپ کی معصومیت کے نمبر دوں تو 10 نمبر ہے، لیکن صحیح آواز کے نمبر ابھی آخر میں ڈسکس کیے جائیں گے. جی اصل میں یہ ہندوستان والوں کی کمپوزیشن ہے، یعنی میڈم کی کمپوزیشن ہے. تو بہت عمدہ کمپوزیشن ہے. غالباً یہ کسی فلم کی ایک اس میں یہ نعت شامل ہے، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. بہت اصل میں کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ وہ مقابلے کے لیے بنی ہی نہیں. صحیح. وہ ایسی ہیں کہ اگر وہ الگ سے کوئی اپنی نعت پڑھیں اپلوڈ کریں تو لوگ انہیں بے حد سنیں گے. صحیح. چونکہ یہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل میں اگر یہ اپنی اسی شوق کو لے کے چلے تو صاحب انداز نعت خوان ہو سکتے ہیں. صحیح. یعنی جس طریقے سے یہ مصرع پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں
تو اس سے واضح ہے ان کا جو ہے مستقبل کہ آپ اس پہ ضرور محنت کریں کہ آپ اپنے انداز، چونکہ آپ جو ہیں وہ دوسرے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، بلتستان سے شاید سکردو سے، تو آپ کی جو آواز ہے اس کی جو نرماہٹ ہے، اس میں جو غنایت اور موسیقیت ہے بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی ٹھیک ہے نا. تو آپ نعت پڑھیں اور اپنی نعت ریکارڈ کروایا کریں، ٹھیک ہے. ہاں، مقابلوں میں آ کر یہ ضرور آپ کو ایک بے خوفی مل جاتی ہے کہ میں نے بھی مقابلہ ون کیا ہے یا مقابلے میں حصہ لیا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑا اوورآل بات مجھے تو بہت محظوظ کیا آپ نے، بہت ہی میں نے فیلنگ سے آپ کو سنا، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے جس طرح کی آواز ہے ویسے ہی سلیکشن انہوں نے اپنے حساب سے جی جی کی ہے. اچھا مظہر صاحب، ہم چاہیں گے کہ کوئی نعت اگر آپ ہمیں آج جی سنائیں. میں آج قبلہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ، چونکہ میری کوشش میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ادھر جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، جی، جو جن کا بہت نعت میں کام ہے، بے شک، تو ان کے ساتھ ساتھ یا جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے عہد کے، جن کا حق بنتا ہے اور جن کے کلام کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کو میں اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے اس درجہ تو میں نہیں پڑھ پا رہا، لیکن میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا سبحان اللہ. مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور شعر دیکھیے گا، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. اور مقطع دیکھیے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ
आज़म आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जनाब हसनैन मज़हरी साहब अपनी हाज़री बयान फरमा रहे थे। और नाज़रीन किराम, हमारे साथ इंशाअल्लाह मोहम्मद फैसल तुफ़ैल और मोहम्मद अजमल ब्रेक के बाद यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पे हम इंशाअल्लाह रिज़ल्ट्स अनाउंस करेंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।